الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلناك للناس رسولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام آزاد آواز بلند شفاء الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين در पे बुलाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी बेगरी बनाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी दीद तेरी हो ईद मेरी दीद तेरी हो ईद मेरी दीद करो मक्की मदनी बेगरी बनाओ मक्की मदनी हम हैं गुनाहों में डूबे हुए हम हैं गुनाहों में डूबे हुए जैसे ही हैं निभाओ जैसे ही हैं निभाओ मक्की मदनी बेगरी
ناظرین ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ مہینہ ربیع الاول کا ابھی چل رہا ہے، جس میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک اور آپ کی آمد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 5ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، محبوب ہم نے آپ کو لوگوں کا رسول بنا کے بھیجا۔ مولا کتنے لوگوں کے لیے؟ پہلے نبی اور رسول آتے رہے، ایک خاص علاقے کے لیے، ایک خاص خطے کے لیے، تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے لوگوں کے لیے اے رب تو نے رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ پاک نے 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرے بندو ہم نے اپنے محبوب کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا، یعنی جتنے لوگ جو ہے دنیا میں بستے ہیں تمام لوگوں کے لیے ہم نے اپنے محبوب کو رسول بنا کے بھیجا۔ ایک اور مقام پر 9ویں پارے میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، محبوب آپ بھی اعلان فرما دیں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ معلوم ہوا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خاص خطے کے لیے نہیں اور کچھ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے رسول بن کے آئے۔ مولا صرف لوگوں کے لیے رسول بن کے آئے یا تیری اور مخلوق کے لیے بھی؟ فرمایا صرف لوگوں کے لیے نہیں، میری اور مخلوق جو ہے اس کے لیے بھی میں نے اپنے محبوب کو رسول بنا کے بھیجا۔ مولا اس کی دلیل لوگ آج پوچھتے ہیں، قرآن سے دلیل دو، حدیث سے دلیل دو، ہم ان کو کیا کہیں اگر پوچھ لیں کہ پوری مخلوق کے لیے یہ رسول بن کے آئے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ 18ویں پارے کی یہ آیت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ بندہ تمام جہانوں کے لیے نذیر بن جائے۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا تمام جہانوں کے لیے ہمارے آقا نذیر رسول مبشر بن کے آئے۔ اب کتنے جہان ہیں؟ پہلے میں عرض کر چکا ہوں 18,000 جہان ہیں جن میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں، جتنے جانور ہیں، پرندے ہیں، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے، سب کے لیے ہمارے آقا رسول بن کے آئے۔ 18,000 جہان، کتنے؟ 18,000 جہانوں کے لیے ہمارے آقا رسول بن کے آئے۔ اب پھر یہ بھی ذہن میں سوال پیدا یقیناً ہوگا، اگر 18,000 جہانوں کے لیے ہمارے آقا رسول بن کے آئے ہیں تو کیا پھر ان سب کی بولیاں بھی جانتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے وہ بولیاں بھی آپ کو سکھا کے بھیجا ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے اللہ پاک نے اگر 18,000 جہانوں کے لیے ہمارے آقا کو رسول بنا کے بھیجا ہے تو ان تمام جہانوں میں بسنے والی پوری مخلوق کی زبانیں اور بولیاں بھی اللہ پاک نے دے کر بھیجا ہے۔ آپ کہیں گے
اس کی کوئی دلیل؟ اللہ پاک نے 13ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، ہم نے جس رسول کو جس قوم کے پاس بھیجا اس کی زبان اور اس کی بولی بھی عطا کر کے بھیجا۔ سبحان اللہ، پہلے جو رسول نبی آتے رہے خاص خطے کے لیے، خاص علاقے کے لیے، اس علاقے والوں کی جو بولیاں تھیں، زبانیں تھیں، وہ زبانیں ان کو اللہ پاک نے عطا فرما رکھی تھیں۔ ہمارے آقا 18,000 جہان والوں کے لیے رسول بن کے آئے تو 18,000 جہانوں میں جو بھی بولیاں بولنے والے ہیں وہ بولیاں بھی اللہ نے آپ کو عطا فرما کے بھیجا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور دنیا میں آئے، بولی جو دنیا میں بولی جا رہی تھی، پشتو بولی جا رہی تھی، حضور نے دنیا میں آ کے سیکھی۔ اردو بولی جا رہی تھی تو حضور نے دنیا میں اردو بولی آ کے کسی سے سیکھی۔ اگر کوئی ایسا کہتا بھی ہے، ایسا عقیدہ رکھتا بھی ہے، اس کا ایمان چلا جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، جس رسول کو جس قوم کے پاس ہم نے بھیجا ہے اس قوم کی بولی بھی ہم نے خود سکھا کے بھیجا ہے، وہ بولی خود عطا کر کے بھیجا ہے۔ تو اس لیے ماننا پڑے گا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے، 18,000 جہانوں کے لیے رسول بن کے آئے تو سب کی سب مخلوق کی بولیاں بھی حضور جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے وہ بولیاں حضور کو سکھا کے بھیجا ہے۔ چلے جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو 18,000 جہانوں کے لیے آپ رسول بن کے آئے، ان 18,000 جہان والوں کو پتہ کیسے چلا کہ آقا آئے ہیں؟ اس وقت یہ میڈیا تو تھا نہیں، ٹی وی بھی نہیں تھی، ریڈیو بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھے، کیسے لوگوں کو پتہ چلا؟ خاص طور پہ اس دنیا میں جب آپ تشریف لائے، لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ حضور آ گئے ہیں؟ اب ہم نے حضور کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، حضور کے احکام پر ہم نے عمل بھی پیرا ہونا ہے، تو لوگوں کو پتہ کیسے چلا؟ اگرچہ اس وقت میڈیا نہیں تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا، لوگوں تک پہنچایا گیا، کبھی خط کے ذریعے، کبھی قاصد بھیج کر، اور کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے اس کے ذریعے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، اس وقت میڈیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ حضور کے معجزے کے ذریعے پوری کائنات میں پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے ذرا اس کے بارے میں بھی سنیے توجہ سے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ہندوستان میں جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد لوگوں نے آپ سے معجزات مانگے، اور انہوں نے کہا آپ بتاؤ کیسے آپ نبی ہیں، رسول ہیں، کوئی آپ کے پاس دلیل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معجزات دکھا کے، کبھی تو تسبیحوں سے، کنکڑیوں سے تسبیح پڑھا کے، اور کبھی پتھروں سے جناب بلوا کے لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ لیکن لوگ جو نہ ماننے والے تھے، جن کی قسمت میں ماننا تھا نہیں، وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتے کہ معاذ اللہ آپ تو جادوگر ہیں، جادوگر ہو کے جادوگری کے ذریعے آپ نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ پھر ایک مرتبہ کہنے لگے چلیں زمین پر تو آپ کا جادو چل جاتا ہے معاذ اللہ، اب آسمان پر تو آپ کا جادو نہیں چلے گا،
اب آپ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حالانکہ کئی معجزات دکھا چکے تھے، لیکن جو معجزہ کوئی مانگے، نبی کا کام ہے کہ وہ معجزہ ضرور دکھائے۔ حالانکہ کسی ولی کا کرامت دکھانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن نبی کا معجزہ دکھانا ضروری ہے، تاکہ وہ جو معجزہ مانگ رہا ہے وہ معجزہ دیکھ کے اس اللہ کے نبی کو مانے، اللہ کا رسول مانے اس کو۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر کے دکھا لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو کے زمین پر آ گیا۔ تو اس وقت بھی وہ کہنے لگے معاذ اللہ معاذ اللہ، آسمان پر بھی ان کا جادو چل گیا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ تو بظاہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معجزہ مکہ والوں کو دکھایا، لیکن وہ معجزہ پوری کائنات کے لیے میڈیا بن گیا، اور میڈیا جس طرح خبر پھیلانے میں دیر نہیں کرتا ہے، اسی طرح اس معجزے کے ذریعے کائنات میں پتہ چل گیا کہ نبی آخر زمان تشریف لا چکے ہیں۔ وہ کس طرح ہندوستان کا بادشاہ تھا، جس رات کو چاند 2 ٹکڑے ہوا، اس بادشاہ نے آسمان پر دیکھا روشنی میں گڑبڑ ہے اور آسمانی نظام میں گڑبڑ ہے، تو بڑا اس نے سوچا، غور و فکر کیا، آخرکار اپنے وزیروں مشیروں کو بلا کے کہنے لگا دیکھو آسمان پر کوئی مسئلہ ہے یا میری آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے؟ وزیر مشیر کہنے لگے تیری آنکھوں میں کوئی مسئلہ نہیں، آسمان پہ واقعی کوئی گڑبڑ ہے، چاند جو ہے جو پہلے روشنی دے رہا تھا اب وہ روشنی نہیں ہمیں نظر آ رہی۔ تو پھر اس وقت نجومیوں کا دور تھا، نجومیوں کو بلا کے پوچھا جاتا تھا اس کی کیا وجہ ہے۔ جس طرح آج کل لوگ نہ تو نمازیں پڑھتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں، اللہ رسول کا حکم نہیں مانتے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو عامل جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، جی بتاؤ ہمیں یہ مصیبت آئی ہے، دکھ آیا ہے تو یہ کیسے ٹلے گا، تم دعا کر دو، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ لیکن جو اصل وظیفہ مصیبتوں سے بچنے، مصائب سے بچنے کا اللہ نے عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ نماز۔ ہم اس سے دور ہو گئے، اب ہمیں مختلف جاہل لوگوں کے پاس جانا پڑ رہا ہے کہ جی بتاؤ یہ ہمیں دکھ پہنچا ہے، یہ مصیبت پہنچی ہے، یہ کیسے ٹلے گی۔ کبھی تعویذ لے آتے ہیں، لیکن وہ تعویذ کیسے اثر کریں گے جب اصل تعویذ جو نماز ہے اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ جی بڑے بڑے پیسے لگا کے لاکھوں روپے بھی دے کے تعویذ لے آئے، لیکن تعویذ نے کوئی کام نہیں کیا، دم نے کوئی کام نہیں کیا، اس لیے کہ جو اصل تعویذ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہم نے اس کو اپنایا ہی نہیں ہے۔ اس لیے لوگ جاتے ہیں عاملوں کے پاس، جی نجومیوں کے پاس، دیکھو جی ہمارے ہاتھ پہ ہماری کیا قسمت ہے، آئندہ ہمارا کاروبار چمکے گا یا نہیں۔ اور جس طرح آج ہم جی اپنی زندگی غربت میں گزار رہے ہیں، آئندہ بھی ایسی غربت میں رہیں گے، تو آگے جو کچھ وہ کہتا ہے معاذ اللہ وہ علم غیب نہیں جانتا، لوگ جیسے عامل کہہ دیتے ہیں اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ ہاں ہم ایک عامل کے پاس گئے تھے، اس نے کہا تمہاری اب عمر تھوڑی رہ گئی ہے، اور کچھ کہتے ہیں جی ہم کسی عامل کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا بس تم غریب ہی رہو گے۔ تو اس طرح کی باتیں سنا کے آگے لوگ جو ہیں اپنا عقیدہ دوسروں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ یاد رکھیے آئندہ کی بات اور مستقبل کی خبر اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، یا اللہ کا ولی جو اللہ کے احکام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق چلتا ہے وہ بتا سکتا ہے۔ جو کہتا ہے میں نماز مدینہ شریف میں پڑھتا ہوں کھاتا ادھر ہوں، تو سمجھ لینا وہ شیطان ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
بڑھ کر بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی دلیل پیش کرو کہ کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کے نماز پڑھی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی چھپ کے نماز نہیں پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، لوگوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کی۔ آج کل کا عامل کہتا ہے کھاتا تو میں پاکستان میں ہوں، لاہور میں ہوں، لیکن نمازیں مدینہ شریف میں پڑھتا ہوں، تو سراسر یہ جھوٹ ہوگا۔ تو اس لیے حضرات گرامی آئیے ذرا ایک حدیث پاک بھی اس بارے میں سن لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر کسی کاہن کے پاس گیا، کاہن سے جو کچھ سنا اس نے اس پہ یقین کر لیا، اس کے یقین کر لینے کی وجہ سے 40 دن اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ جاتے ہیں لوگوں کے پاس حساب کروانے، جی پیر صاحب ہمارا حساب کر دو جی، تو آگے جناب پیر صاحب نے جو کچھ کہا اس پہ ہم نے یقین کر لیا، گھر والوں کو آ کے ڈرایا، جی پیر صاحب نے ایسے کہہ دیا ہے جی۔ تو یاد رکھیے یہ جو عامل ہوتے ہیں بے نمازی بے عمل لوگ، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے نہ ان جہلوں کے پاس جانا چاہیے، نہ ان کے پاس جا کے اپنا حساب کروانا چاہیے، اور نہ جا کے جو کچھ کہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو صحیح سنی صحیح العقیدہ اللہ کا جی بندہ ہے، جو نمازی پرہیزگار ہے، تو اس کے پاس جائیں، دعا بھی کروائیں، ان سے وظیفے پوچھیں، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی مصیبت آ جائے جی تو اس کو کے لیے پہلے خود کوشش کرو، قرآن پاک پڑھو اور کوئی وظیفہ پڑھو، اگر نہیں مشکل حل ہو رہی پھر تم اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ، پھر وہ تمہاری مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر کسی جاہل کے پاس جا کے جی حساب کروایا، جو کچھ اس نے کہہ دیا اس پہ یقین کر لیا، اس کا کیا نقصان ہے؟ 40 دن نمازیں بھی قبول نہیں، روزے بھی قبول نہیں، اور عبادات بھی قبول نہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑا جو تعویذ ہے وہ میں نے کیا بتایا ہے؟ نماز، اس کی پابندی کریں۔ اب دیکھیں نا، کوئی ڈاکٹر کہہ دے آپ دل کے مریض ہیں، آپ نے واک ضروری کرنی ہے، اب وہ دل کا مریض رات کو 3 بجے بھی اٹھنا پڑے، اس کو 4 بجے بھی اٹھنا پڑے، 5 بجے بھی اٹھنا پڑے، تو وہ اٹھ کے پارک ضرور جائے گا۔ بھئی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تو نے واک کرنی ہے، دل کی بیماری دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ واک کریں، تو واک کرنے کے لیے پارک میں جائیں گے، الٹے ہوں گے سیدھے ہوں گے، کبھی کیسے کبھی کیسے، کہ جی ورزش کے لیے واک کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا ایسے ہونا ہے اور ایسے ہونا ہے اور لیٹ جانا ہے۔ تو اس طرح ڈاکٹر کی بات پہ یہ یقین ہے کہ دل کی بیماری اس ورزش کے ذریعے دور ہو سکتی ہے، کیا اللہ کے حکم پر جو ہے ہمیں یقین نہیں ہے؟ نماز کے اندر کیا رکوع نہیں کرتے ہیں اور سجدہ نہیں کرتے ہیں اور زمین پہ پیشانی نہیں رکھتے ہیں نا؟ تو سب سے بڑی واک، سب سے بڑی ورزش دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے رب نے یہ بتایا، تم نماز پڑھو تمہاری ساری بیماریاں جاتی رہیں۔ تو ڈاکٹر کی بات پہ اتنا یقین ہے، رات کو نیند نہیں آتی، جی پارک جانا ہے، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اسی نماز کے ذریعے نہ جانے کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ پہلے تو ہم سنا کرتے تھے جناب جتنی بھی تھکاوٹ ہو نا، بندہ نماز پڑھ لے تو تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اتنا ہم نے سفر کیا تھا۔ اب تو تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے۔ حضرات گرامی، میں ان حضرات سے جو دل کے مریض ہیں، جو ڈاکٹروں کے کہنے پر رات کو اٹھ کے پارک جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کا واک کرنا، آپ کی ورزش کرنا یہ بیماری سے آپ کو نہیں بچا سکتا، لیکن اللہ کے حکم پر اگر
آپ رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، قیام کریں گے، یقیناً اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کی برکت سے دل کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، اور جو پیٹ کی جگر کی بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ واک کرنا ایک ڈاکٹر کا کہا ہوا ہے، نماز پڑھنا ہمارے خالق و مالک کا فرمایا ہوا ہے۔ خالق و مالک کے حکم پر یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر واک رہ جائے تو طبیعت تھوڑی خراب ہو جائے، کہتے ہیں جناب آج واک نہیں کی نا اس لیے یہ تکلیف ہو رہی ہے، کبھی یہ بھی کہا جناب نماز نہیں پڑھی اس لیے یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ جی تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی تکلیف ہو خود دیکھیں میرے اندر کون سی کمی واقع ہوئی ہے، کون سی غلطی میرے سے ہو گئی ہے، یہ تکلیف، یہ دکھ، یہ مصیبت میرے ہاں آئی ہے۔ جب تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، اس کمی کوتاہی کو دور کریں گے وہ مصیبت ٹل جائے گی اور وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا بادشاہ نے نجومیوں کو بلایا، بھائی دیکھو کیا وجہ ہے، آسمانی نظام میں گڑبڑ نظر آ رہی ہے، چاند کی روشنی ختم ہو گئی ہے، نظر نہیں آ رہی۔ ہر نجومی نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق بتایا جی اس کی کیا وجہ ہے۔ ایک نجومی تھا، اس نے کہا بادشاہ اس آپ کے سوال کا جواب آپ کے ایک وزیر کے پاس ہے، وہ وزیر اس کے پاس ایک صندوق ہے، اس صندوق کے اندر اس کا جواب لکھا ہوا ہے، آپ وہ صندوق منگوا لیں، اس کے اندر دیکھ لیں آپ کو جواب مل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اس وزیر کو بلا کے لے آؤ۔ نجومی کہنے لگا وہ وزیر میں لے آیا، میرے کہنے پر کہاں آئے گا، آپ خود اس کے پاس پیغام بھیجیں، وہ خود بھی آئے، وہ صندوق بھی لے آئے۔ چنانچہ بادشاہ نے وزیر کو بھی بلایا، وہ صندوق بھی منگایا۔ جب صندوق پہنچا، صندوق کے ڈھک کے اوپر لکھا ہوا تھا جب تم آسمانی نظام میں کوئی گڑبڑ دیکھو تو اس کا جواب جو ہے اس صندوق کے اندر موجود ہے۔ جب اس صندوق کا ڈھک کھولا گیا تو دیکھا گیا اس صندوق میں لکھا تھا کہ جب تم آسمانی نظام میں کوئی گڑبڑ دیکھو سمجھ لینا نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے جب وہ لکھا ہوا دیکھا کہ آسمانی نظام میں کوئی گڑبڑ ہو تو سمجھ لینا نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں۔ بادشاہ نے وزیروں مشیروں کو تیار کیا کہ اب ہم چلتے ہیں مکہ شریف، اس نبی آخر الزمان سے ملاقات کریں گے اور ان سے جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام لے کے آئے ہم جا کے وہ احکام بھی وصول کریں گے اور ان پہ ایمان بھی لے آئیں گے، اور جو وہ دعوت لے کے یہاں پہ پہنچے اور وہ دعوت ہمیں دینا چاہتے ہیں ہم وہ دعوت بھی قبول کریں گے۔ چنانچہ بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ہمراہ جو ہے مکہ شریف پہنچا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندی زبان میں ان سے گفتگو فرمائی۔ ہاں جی، لوگ کہتے ہیں، آپ نے جب شاید نہ سنا ہو، آج کل ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں کہتے ہیں معاذ اللہ حضور نے اردو زبان ہم سے سیکھی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ نے فرمایا ہم نے جس قوم کے پاس جو رسول نبی بھیجا اس قوم کی زبان بھی ہم نے اس نبی کو سکھا کے بھیجا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رسول بن کے آئے، تمام جہان والوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، بلکہ یہاں پہ یہ سنتے چلیے تفسیر مظہری کے اندر یہ لکھا ہے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور نائب ہیں۔ کس لحاظ سے؟ دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لحاظ سے پہلے نائب ہیں، یعنی اصل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں
اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ اور نائب ہیں، اس کے بعد پھر اور نبی اور رسول آتے رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر۔ وہ کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور نے جو نبی اس دنیا میں آتا رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے ان کی تربیت فرمائی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام جب پہلے نائب حضور کے بن کے آئے، تفسیر مظہری میں لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 7 لاکھ بولیاں عطا فرما کے بھیجا۔ کتنی؟ 7 لاکھ بولیاں، زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا کے بھیجا۔ اب یہ تو پہلے نائب ہیں، 7 لاکھ بولیاں اللہ نے ان کو سکھا کے بھیجا۔ ہمارے آقا کو کتنی زبانیں اللہ نے دے رکھی ہوں، آپ یہ خود اندازہ فرما لیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ کیا بڑی عظمت و شان۔ لوگ تو کہتے رہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ، حضور ہمارے بڑے بھائی کی طرح۔ اب آپ نے دیکھا جن کو 7 لاکھ زبانیں دی گئیں، وہ حضور کے پہلے خلیفہ، ان کی شان بھی دیکھو، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سبحان اللہ۔ جی تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بادشاہ پہنچا، حضور سے گفتگو ہوئی اور ہندی زبان میں حضور نے تبلیغ فرمائی۔ وہ بادشاہ حضور سے اجازت لے کے جب ہندوستان کی طرف واپس اپنے مشیروں اور وزیروں کے ہمراہ واپس آ رہا تھا، راستے میں کوئی ان کو تکلیف ہوئی تو وہاں سفر کرتے کرتے جب یمن میں پہنچے، یمن کے اندر ڈاکٹر سے علاج کرایا، آرام نہ ہوا، آخر کار ان کا وقت آ گیا، وہ فوت ہو گئے۔ یمن کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ تو اب بھی یمن کے اندر اس بادشاہ کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا مالک الہند، یہ ہندوستان کے بادشاہ کی قبر اور مزار ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل میڈیا کے ذریعے منٹوں سیکنڈوں کے اندر خبر پھیلائی جاتی ہے، مثلا جی آج پاکستان میں فلاں حادثہ پیش آ گیا، یا ملک شام کے اندر جو فلسطین کے لوگ ہیں ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، بلکہ ٹی وی کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ میڈیا آج پل پل کی خبر دے رہا ہے، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کی خبر دنیا والوں کو کیسے پتہ چلی؟ وہ حضور کے معجزے کے ذریعے۔ حضور کا معجزہ میڈیا تھا، تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند 2 ٹکڑے کیے، اسی کے ذریعے کائنات والوں کو پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ تو حضرات گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پتہ یا تو خطوں کی دعوت کے ذریعے چلا، یا جو ہے جی قاصد بھیج کر چلا، یا حضور کے معجزات جو تھے ان کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلا۔ باقی تھے جانور اور پرندے، وہ اللہ پاک نے ان کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ حضور کو دیکھتے ہی کہہ دیتے یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آئیے اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے فارغ ہو کے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک گدھا سامنے آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو فرمائی۔ تو ظاہر ہے کہ گدھے سے گفتگو اگر ہم کریں تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ پاگل ہے جناب، گدھے سے باتیں کر رہا ہے، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 18,000 جہانوں میں بسنے والی پوری مخلوق کے لیے رسول بن کے آئے، حضور کو پتہ تھا
میں اگر اس سے گفتگو کروں گا تو یہ جواب بھی دے گا. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس گدے سے گفتگو کی وہ گدا بھی آگے بولنے لگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یزید بن شہاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام کیا ہوگا؟ یافور، جس کا مطلب ہے تیز رفتار. تو پہلے والا نام یزید جو ہے اب یہ نام نہیں ہوگا، آئندہ آپ کا نام کیا ہے؟ یافور، یعنی تیز رفتار. پھر آگے وہ گدھا کہنے لگا آقا میری ایک گزارش ہے. آقا نے فرمایا کیا گزارش ہے؟ عرض کی آقا آپ بھی نبیوں میں آخری، میں بھی اپنی نسل کے اندر آخری. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گدھا ہے، گدھے کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی آخر الزمان ہے، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو وہ گدھا گواہی دے رہا تھا آقا آپ بھی نبیوں میں آخری، میں بھی اپنی نسل میں آخری، کہ میری نسل کے اندر 60 گدھے تھے. ان 60 گدھے جو تھے ان میں سے ہر ایک پر کسی نہ کسی نبی نے سواری فرمائی. تو اب آپ بھی آخری نبی، میں بھی نسل میں آخری، میں چاہتا ہوں مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیں، سواری کے لیے قبول فرما لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جو بھی منگتا کسی قسم کا بھی تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خالی نہیں بھیجا. کسی نے جنت مانگی حضور نے جنت دے دی، کسی نے دنیا مانگی دنیا دے دی. اب یہ گدھا مانگ رہا تھا آقا آپ مجھے اپنی سواری کے لیے منتخب فرما لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ گدھا حضور کے ساتھ گیا. اس کے بعد جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں اس دنیا میں رہے اس وقت تک وہ گدھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا. اور اس گدھے کا کیا کام تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو گھر سے بلانا ہوتا اس گدھے کو فرماتے جا فلاں کو بلا کے لے آ. وہ گدھا تیز رفتاری سے اس صحابی رسول کے دروازے پر پہنچتا اور جا کے اس کے دروازے پر اپنا ماتھا مارتا، زور سے آواز پیدا ہوتی، وہ اندر سے باہر آتا تو اشارے سے اس صحابی رسول کو اپنی پیشانی کے اشارے سے کہتا چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. میرا وجدان کہتا ہے وہ آگے صحابی رسول بھی یہ کہا ہوگا اس آس پہ جیتا ہوں کہ کوئی آ کر یہ کہہ دے چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، عید میلاد النبی. تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گدھا رہا اور اس کا کیا کام تھا؟ کسی کو بلانا ہوتا تو وہ بلا کے لے آتا. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا، حضور ظاہری حیات سے جب دوسری دنیا میں گئے یعنی عالم برزخ کے اندر، تو اس گدھے کو حضور کی جدائی برداشت نہ ہو سکی. اس نے کیا کیا؟ ایک کنویں کے پاس جا کے اس نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی اور اس طرح اس کی موت ہو گئی، وہ مر گیا گدھا. اس طرح حضرات گرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان ایک گدھا مانتا ہے. آج اگر انسان ہو کے جی اور عقل مند ہو کے حضور کو آخری نبی نہ مانے تو کیا وہ گدھے جیسا ہوگا یا گدھے سے بدتر ہوگا؟ گدھے سے بھی بدتر ہوگا. اس لیے الحمدللہ ہمارا پختہ اور پکا عقیدہ ہے ہمارے آقا آخری نبی ہیں اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا کر رکھی ہے جو شان تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دے رکھی تھی.
بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہمارے آقا کو اللہ نے شان عطا فرمائی۔ اب یہاں پہ میں ایک بات آپ کی خدمت میں بطور توجہ عرض کرتا ہوں۔ ایک گدھا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ رہا ہے، حضور جو کچھ فرماتے ہیں اس پہ وہ عمل کرتا ہے، کسی کو بلانا ہے بلا کے آتا ہے، جو ذمہ داری تھی وہ پوری کرتا رہا۔ اب وہ گدھا ہے، حضور کا حکم مانتا ہے، کہیں پہ حضور بھیجتے ہیں وہ چلا جاتا ہے۔ آج ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم حضور کے فرمان پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ایک جانور ہو کے، گدھا ہو کے، وہ حضور کے فرمان پر عمل کرے۔ آج ہم حضور کے امتی ہو کے اپنے آپ کو عاشق ہونے کا دعویٰ کر کے اس کے باوجود سنت کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، فرض کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ ملا اللہ کی بارگاہ میں، تھوڑی کرا کے 5 نمازیں باقی بچی، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب پڑھیں گی نمازیں 5 آپ کی امت، لیکن ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ اللہ اتنا فضل کرے، اتنا کرم فرمائے۔ اگر 50 نمازوں کا بھی حکم ہوتا پھر دیکھو کیا کرتے ہیں ہم۔ 5 نمازیں ہیں، میں پہلے شاید آپ کو توجہ دلائی ہو، 5 نمازوں کی جتنی رکعتیں بنتی ہیں وہ کتنی بنتی ہیں؟ 48۔ 48 رکعتوں کو پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ 24 گھنٹے ہیں۔ چلو 1 گھنٹہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کی نمازوں کے لیے جو ہے 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں نکالنا ہے، یہ تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ تو اس لیے آج اپنے آپ سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ اللہ نے جو 5 نمازوں کا حکم دیا ثواب 50 کا دیتا ہے، آئندہ ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز پابندی سے پڑھیں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ساری بولیاں بھی جان کے آئے اور 18,000 جہان والوں کے لیے آپ رسول بن کے آئے۔ اب سوال یہ ہے آقا آئے کیوں؟ اللہ نے کیوں بھیجا؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ حضور تشریف لائے دنیا میں، حضور کو اللہ پاک نے اس لیے بھیجا کہ محبوب جا کے کسی کی کوئی تکلیف آپ دیکھیں، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے اللہ نے خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کیا مطلب؟ محبوب ہم نے آپ کو یہ شان عطا کر کے بھیجا ہے کہ محبوب آپ جب اپنی کسی امتی کو تکلیف میں دیکھیں گے آپ کو چین نہیں آئے گا جب تک اس کی تکلیف کو دور نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ نے اور مقام پر ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا تکلیف میں مصیبت میں پڑنا ان پہ گراں گزرتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف کو جب دیکھتے ہیں تکلیف تم کو ہوتی ہے، بے چین وہ ہو جاتے ہیں، بے چینی ان کو ہوتی ہے، تکلیف تم کو ہوتی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ تمہاری وہ تکلیف جب تک دور نہ ہو ان کو چین نہیں آتا۔ کوئی عالم برزخ کے اندر، قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہو، وہاں پہ حضور ان کے عذاب کو دیکھ کر ان کے عذاب کے دور کرنے کا انتظام فرماتے ہیں۔ کس طرح آپ سن چکے کئی بار کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے، حضور چھڑی کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ رکھ لیتے ہیں۔ فرمایا جب تک یہ سبز و شاداب رہیں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو اس طرح اب ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں مزید آپ کو وضاحت کرتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے، اللہ نے کیوں بھیجا۔ ایک وجہ اتنی آپ یاد رکھ لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے کہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو
اس کی تکلیف کو دور کریں اور اپنے رب سے وہ دور کروائیں۔ اور اس طرح ساتھ اللہ نے فرمایا کتنا اپنا پیارا محبوب تمہارے پاس بھیجا ہے، تکلیف تم کو ہوتی ہے، بے چین میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اگر ہمارے آقا ہمیں تکلیف میں دیکھ کے وہ بے چین ہو جائیں اور ان کو سکون نہ آئے جب تک تکلیف دور نہ ہو، تو ہم اس آقا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس لیے اتنے بڑے احسانات، جی جب وہ نور کی شکل میں تھے، 12,000 سال جی 2 رکعت نماز نفل میں گزارنے کے بعد اللہ جب فرماتا ہے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، اس وقت بھی آقا نے یہ نہیں کہا میری اولاد صحیح سالم رہے، میرے گھر والے صحیح سالم رہیں۔ کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے؟ مولا تو مجھے ایک امت کا رسول بنا کے بھیجا اور بھیجے گا تو مجھے یقین ہے وہ امت گناہ گار بھی ہوگی، میرے مالک بس تو میری امت کو بخش دے۔ دنیا میں جب آتے ہیں جی قدم رکھتے ہیں زمین پہ تو اس وقت بھی یہی کہتے ہیں اللہ میری امت کا خیال رکھنا۔ جب اس دنیا سے جاتے ہیں امت کا خیال ہے، روزے پاک میں جاتے ہیں تو امت کا خیال۔ تو اس لیے حضرات گرامی ان کے کتنے ہم پہ احسانات ہیں، چلے صحیح ان کے احسانات کو ہی دیکھ لیں، اتنے جو احسانات ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے حضور کی سنتوں پر عمل کریں۔ جب حضور کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ فرائض کی ادائیگی کی بھی توفیق مل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔